اس سے پہلے اگر کتاب و سنت کی وعیدوں سے نہیں ڈرے تو اب کورونا سے ہی ڈر کے نماز شروع کر دیں، کیونکہ نماز کے بغیر تو بندہ کچھ نہیں میرے بھائیو۔ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منیبین الیہ واتقوا، رجوع لاؤ اللہ کی طرف اور اس سے ڈر جاؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھو مشرکوں میں نہ ہو جاؤ۔ یعنی سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نماز قائم نہیں کرتا وہ مشرکوں میں سے ہے، یہ عمل مشرکوں والا ہے۔ پاکستان کے شناختی کارڈ میں اسے مسلمان لکھ دیا جائے گا، اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اور پھر جو صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ جناب جامعہ ترمذی میں موجود ہے، ایک تابعی ہیں سیدنا عبداللہ بن شقیق، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ترک نماز کے علاوہ کسی اور گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے ترک نماز کے۔ صحابہ کرام یعنی ترک نماز کرنے والے کو کافر سمجھا کرتے تھے۔ آپ کے شناختی کارڈ مسلمان ہی ہے، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جتنا مرضی کہتے رہے۔ پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا، اس نے کفر کیا، عملاً وہ کافر ہے۔ ہم عقیدے میں اسے کافر نہیں کہتے اعتقاداً، لیکن عملاً تو کافر ہے۔ تو آپ نے عملاً کفر کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اگر وہ اس سوال میں فلاح پا گیا تو وہ فلاح پا گیا، اور اگر وہ اسی میں فیل ہو گیا تو اگلے سوالات میں بھی فیل ہو گیا۔ پھر مسند امام احمد میں حدیث ہے، مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن نماز انسان کے لیے نور ہوگی، دلیل ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی، جو نماز پڑھنے والا ہے۔ اور جو بے نمازی ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ کوئی دلیل، نہ نجات، الٹا اس کا حشر حامان، فرعون، قارون اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے میرے خلیل محمد رسول اللہ نے یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ اور دوسری وصیت کیا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھ کر کبھی نماز نہ ترک کرنا ورنہ اللہ کا ذمہ تمہارے معاملے میں اٹھ جائے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ شراب نہ پینا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو اب یہ کئی لوگ کلپ دیکھیں گے، چاہے وہ کورونا کے ڈر سے ہی دیکھ لیں، ان کے لیے میں آسانی کے طور پہ نماز کی ترغیب کے اعتبار سے بتا دوں کہ میرے بھائیوں دن رات میں صرف 17 رکعتیں آپ پڑھ لیں تو کتابوں کے خدا نے ہمیں جو بتایا ہے نا، آپ کی پرسش کوئی نہیں ہونی، صرف 17 رکعتیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی۔ باقی سب نفلی باتیں آپ انہیں سنت مؤکدہ کہہ دیں، آپ انہیں وطر کہہ دیں، آپ نوافل کہہ دیں، جو اوبلیگیٹری نماز ہے نا جس کی پرسش ہونی ہے وہ 17 رکھتے ہیں، جس پہ سنی شیعہ کا اجماع ہے۔